السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اپنے سامعین سے، ناظرین سے، اور ہم یہ میسج پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ 1 اپریل آ رہا ہے۔ کل انشاءاللہ 1 اپریل ہے۔ اس دن کو اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مزاح کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کے کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کے کسی کو تنگ کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کے پرینک کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی کال کر کے کسی کو پریشان کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی نظر میں ایک مسلمان کے لیے یہاں پر کیا درس ہے؟ آئیے قرآن کریم فرقان حمید میں سے 1-2 آیت مبارکہ اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے مالک اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، پہلی آیت مبارکہ، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے، جھوٹ کو پسند کرنے والے، جھوٹ بول کے کسی کو پریشان کرنے والے، جھوٹ بول کے کسی کی عزت کو خراب کرنے والے، جھوٹ بول کے کسی سے مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر واضح ہے کہ جن پر اللہ لعنت کر دیتے ہیں، زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور بلکہ والناس اجمعین کا لفظ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ پوری انسانیت کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھئی کیوں ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ تو مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے۔ ہم نے تو مذاق بنا رکھا ہے کہ جھوٹی کال کریں گے، مذاق ہوگا، ہنسی مذاق ہوگا، بعد میں بتا دیں گے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، اپریل فول، میں تو اپریل فول منا رہا تھا، میں تو 1 اپریل کو انجوائے کر رہا تھا۔ محترم بھائیو، جھوٹ بول کے اپنی زندگی کو کبھی انجوائے نہ کیجئے۔ جھوٹ کے اندر کوئی لذت نہیں ہے، جھوٹ کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یفتر الکذب، بے شک جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں، نبی پاک کے معاملے میں علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، مسلمانوں کے لیے اپنی محفلوں میں، اپنی تجارت میں، ممبروں پر کھڑے ہو کر، فون پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ ہاں جی اللہ جی، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں لے کے آئے۔ اگر ان کا ایمان ہوتا، یہ مسلمان ہوتے، تو یہ کبھی جھوٹ نہ بولتے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سچ بولنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کے آئے، اس لیے یہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ نے مہر لگا دی، سٹیمپ لگا دی کہ یہ لوگ ہیں ہی جھوٹے۔ کتنا برا عمل ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو پسند کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو قیس بن ابی حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نصیحت کی۔ بھئی کیا نصیحت کی؟ ایاکم والکذب، اپنی زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو اللہ نے زبان دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے نہیں دی، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ فَإِنَّهُ يُجَانِبُ الْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ يُجَانِبُ الْإِيمَانِ، بے شک جھوٹ بولنے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی ایک حدیث آتی ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، قام فینا رسول اللہ مقامی ھذا عام اول، کہنے لگے کہ ایک دفعہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم بکا، اللہ کے نبی روئے، اور پھر ابو بکر صدیق بھی روئے، رو پڑے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کہا تھا؟ ایاکم والکذب، بے شک اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ فإنہ مع الفجور، کیونکہ جھوٹ نیکی کا ساتھ نہیں ہوتا، جھوٹ گناہ کا ساتھی ہے۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا گناہوں سے نہیں بچ پاتا، جھوٹ بولنے والا فراڈ سے نہیں بچ پاتا۔ اپنے آپ کو بچانا، وہما فی النار، اور گناہ کرنے والا، جھوٹ اور جھوٹ بولنے والا، یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، لوگوں سچ بولا کرو، سچ کو پسند کیا کرو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کا وارث بنا دیتی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور ساری زندگی عمر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اپریل فول منانے والو، یکم اپریل منانے والو، جھوٹ بولنے والو، جھوٹی کالے کرنے والو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی والدہ کو، کسی کے والد کو جھوٹی بات بتا کے پریشان کرنے والو، میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بول کے جھگڑے پیدا کرنے والو، بھائیوں کے درمیان جھوٹ بول کے جھگڑے پیدا کرنے والو، اور پاس بیٹھ کے ہنستے ہو، کہتے ہو پھر کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے تو پرینک کیا تھا۔ ایاکم والکذب، بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، بے شک جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، سچ جنت کا راستہ ہے، جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے جھوٹ بولنے میں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، وہ مذاق کے اندر جھوٹ بولتا ہے، وہ دوستوں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رجسٹر میں وہ کذاب، سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کاغذوں میں جھوٹے لکھے جائیں۔ بچائیے اپنے آپ کو ایسے گندے رسم و رواج، ایسے گندے خرافات، ان سے اپنے ایمان کو بچائیے۔
اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جب تک زندہ رہیں اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔